صحیح البخاری حدیث نمبر 46۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص پرا گنداموں بال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھے تھے کہ کیا کہتا ہے، تاکہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ حدیث نمبر 48۔ زبید بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فاسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 49۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے۔
اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور جب اونٹنی کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک پوش عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔